تیسرا باب مستحقین زکوٰۃ، اسباب استحقاق اور زکوٰۃ لینے کے آداب۔ استحقاق کے اسباب۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق آزاد مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ ہاشمی اور مطلبی نہ ہو اور ان 8 مصارف میں سے ہو جن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے، انما الصدقات آخر تک۔ زکوٰۃ کافر، غلام، مطلبی اور ہاشمی کو نہ دینا چاہیے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح مالدار کے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 237۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی بچے یا مجنون کا ولی اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ لے لے تو یہ جائز ہے۔ ذیل میں زکوٰۃ کے تمام مصارف کی تفصیل الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔ پہلا مصرف فقیر ہیں۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو اور نہ اسے کمانے پر قدرت حاصل ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہو تو اسے فقیر نہیں کہا جائے گا بلکہ وہ مسکین کہلائے گا۔ البتہ اگر آدھے دن کا کھانا ہو یا ناقص لباس ہو، مثلا قمیض ہو، رومال، موزہ اور پاجامہ نہ ہو اور نہ قمیض کی قیمت اچھی ہو، اتنی ہو کہ اسے فروخت کر کے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکیں، تو ایسے شخص کو فقیر کہا جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ ہو، اس لیے کہ یہ شرط محض مبالغہ ہے، غالباً ایسا شخص ملنا بھی مشکل ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو۔ شرح وقایہ جلد 1 صفحہ 236، یعنی وہ شخص بالکل بدحال نہ ہو بلکہ اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو جو نصاب زکوٰۃ سے کم ہو۔ اگر گھر، خادم، لباس وغیرہ ضروریات زندگی میں سے نصاب غیر نامی کے بقدر مال بھی ہو تب بھی وہ فقیر ہی ہے اور اسے زکوٰۃ کی رقم دینا صحیح ہے۔ بحر الرقائق کتاب الزکوٰۃ باب فی المصارف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی فقیر مانگنے کا عادی ہے تو اپنی عادت کی بنا پر وہ فقیری کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسے فقیروں کو جن کا پیشہ مانگنے کا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ اکثر مالدار ہوتے ہیں، دینا درست نہیں، لیکن اگر لا علمی میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی۔ الدر المختار علی ہامش رد المحتار جلد 2 صفحہ 95۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سوال کرنا کمائی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ کمانے پر قادر ہو تو فقیر نہیں رہے گا، البتہ اگر وہ آلے کے بغیر کمانے پر قادر نہ ہو تو اسے فقیر کہا جائے گا، اور زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے لیے متعلقہ آلہ خریدنا جائز ہوگا۔ اور اگر کسی ایسے پیشے پر اسے قدرت حاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو، اس صورت میں بھی اسے فقیر ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص فقیہ ہو اور کسی پیشے کے اشغال سے فقہ کے اشغال میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے اور کمانے پر اس کی قدرت بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اگر عابد ہو اور کمانے کی مصروفیت سے عبادات اور وظائف میں خلل پیدا ہوتا ہو تو اسے کمانا چاہیے، اس لیے کہ کمانا صدقے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ طبرانی بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بسند ضعیف روایت کیا ہے۔ ایمان کے بعد حلال رزق کا طلب کرنا فرض ہے۔ طلب حلال سے یہاں مراد رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس لیے خرچ نہ بچتا ہو کہ وہ والدین کا کفیل ہے یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان پر خرچ کرتا ہے تو ایسا شخص فقیر نہیں کہلائے گا۔
دوسرا مصرف مساکین ہے۔ مساکین مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے ناکافی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ شرح وقایہ جلد 2 صفحہ 236۔ ایسا شخص کھانے کے لیے اور سطر ڈھانپنے کے لیے مانگ سکتا ہے، فقیر کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اس کو زکوٰۃ کا مصرف بنانا صحیح ہے۔ فتح القدیر۔ کتابوں کے سلسلے میں احناف کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی اہل کے پاس ہیں، یعنی کسی ایسے شخص کے پاس ہیں جو تدریس و تصحیح وغیرہ میں ان سے کام لیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی درست ہوگا اگر وہ کتابیں فقہ، حدیث، تفسیر کی ہوں اور اس کی ضرورت سے کتاب کے اتنے نسخے زائد نہ ہوں جو نصاب کی مقدار تک پہنچے ہوں۔ مثلا اس کے پاس ہر ایک کتاب کے 2 نسخے ہوں تو ایک ان میں سے زائد مانا جائے گا۔ اگر وہ شخص جس کے پاس کتابیں ہیں غیر اہل ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس زائد از ضرورت مال بقدر نصاب موجود ہے، اگرچہ وہ غیر نامی ہے۔ یہ تفصیل فقہ، حدیث اور تفسیر کی کتابوں سے متعلق ہے۔ اگر وہ کتابیں علم نجوم وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اس طرح کی کتابیں رکھنے والے کے لیے زکوٰۃ لینا صحیح نہیں ہوگا۔ ادب، نحو، اصول فقہ اور کلام کی کتابیں فقہ و حدیث کی کتابوں کی طرح ہیں۔ شامی کی رائے یہ ہے کہ اگر ادب سے ظریفانہ کتابیں مراد ہیں جیسے شعری مجموعے، عروض اور تاریخ کی کتابیں تو یہ زکوٰۃ لینے کے لیے مانع ہیں، اور اگر ادب سے آداب النفس کی کتابیں مراد ہیں مثلا غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم وغیرہ تو اس طرح کی کتابیں فقہی کتابوں کی طرح ہیں۔ طب کی کتابیں اگر کسی طبیب کے پاس ہیں تو ان کی حیثیت آلات کی سی ہے، جس طرح دوسرے پیشہ وروں کے لیے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح حافظ قرآن کے لیے مصحف ضرورت کی چیز ہے۔ الدر المختار علی حامش رد المحتار جلد 2 صفحہ 10 اور 11۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص 1000 درہم کا مالک ہو اور مسکین ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شخص کلہاڑی اور رسی رکھتا ہو مگر غنی ہو۔ وہ مختصر مکان جس میں وہ رہتا ہے یا وہ لباس جس سے وہ اپنے معیار کے مطابق ستر پوشی کرتا ہے اسے مسکنت کے دائرے سے نہیں نکالتے۔ گھر کی ضرورت کا سامان بھی مسکین کے لیے مانع نہیں ہے، مگر وہ سامان اس حال اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح فقہی کتابوں کا مالک ہونا بھی مسکنت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس محض کتابیں ہوں اور کچھ نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کتاب کا حکم وہی ہے جو کپڑوں اور گھر کے ضروری ساز و سامان کا حکم ہے۔ جس طرح ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کتابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر کتابوں کی ضرورت سمجھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کتابوں کی ضرورت حسب ذیل 3 امور کے لیے ہوتی ہے: پڑھنا یعنی استفادہ کرنا، پڑھانا، تفریحی مطالعہ کرنا۔ تفریحی مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی اخبار، اشعار اور قصے کہانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جو نہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدقۃ الفطر کے سلسلے میں فروخت کی جا سکتی ہیں، اور جس کے پاس یہ کتابیں ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پڑھانے کی ضرورت اگر کسب یعنی کمانے کے لیے ہے، جیسا کہ عربی معلم یا مدرس وغیرہ اجرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام کرتے ہیں، تو اس صورت میں کتابوں کی حیثیت آلے کی ہے۔ جس طرح روزی کے لیے مشین اور دیگر پیشہ وروں کے لیے ان کے اوزار وغیرہ ضروری ہیں، اسی طرح کتابیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر میں کتابیں فروخت نہ کی جائیں۔ اگر فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے تعلیم و تدریس میں مشغول ہے تب بھی کتابیں فروخت نہ کرے۔ اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بننے میں مانع نہیں ہوگی، کیونکہ کتابیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں۔ پڑھنے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی گئی کتابوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں مثلاً طب کی ہیں اور اس غرض سے جمع کی گئی ہیں کہ انہیں پڑھ کر اپنا علاج کرے، یا وعظ کی کتابیں ہیں کہ تذکیر و نصیحت کی غرض سے رکھی گئی ہیں، اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب یا واعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستغنی ہے، اور اگر نہیں ہے تب وہ ان کتابوں کی ضرورت رکھتا ہے۔
کتابوں کے سلسلے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ کبھی کبھی کسی کتاب کی برسوں مطالعے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقفے کی تحدید و تعین بھی ہو۔ اقرب الی القیاس مدت یہ ہے کہ کم از کم سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے مطالعے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زائد ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا سے زائد ہو، اس پر صدقہ فطر لازم آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے، تو گھر کے اسباب اور لباس وغیرہ کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے۔ اس لیے گرمی کے کپڑے سردیوں میں فروخت نہیں کیے جاتے، کیونکہ ابھی سال فرض کرنا کافی ہے، کیونکہ کتابیں گھریلو اسباب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں، اس لیے ان کے مطالعے کے لیے بھی ایک برس کی مدت مقرر کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی کتاب کے 2 نسخے ایک شخص کے پاس ہوں تو ان میں سے ایک زائد ضرورت ہوگا۔ اگر مالک یہ کہے گا کہ ان میں سے ایک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دوسرا نسخہ زیادہ صحیح ہے، اس لحاظ سے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ خوبصورت نسخہ فروخت کر دو اور صحیح تر نسخہ اپنے پاس رکھو۔ تفریحی ذوق اور عیش کوشی چھوڑو۔ اگر ایک فن کی کتاب کے 2 نسخے ہیں، ایک مختصر دوسرا مفصل، اور اس کتاب سے محض استفادہ مقصود ہے، تو مفصل نسخہ رہنے دیا جائے اور مختصر نسخہ فروخت کیا جائے۔ لیکن اگر مقصد تدریس ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ ہر نسخے میں وہ معلومات ہوں گی جو دوسرے میں نہیں ہوں گی۔ اس طرح کی بے شمار صورتیں ہیں، علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں، اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پر دوسری چیزوں کو قیاس کر لیا جائے۔ مثلا گھر کے ساز و سامان کی تعداد، مقدار اور نوعیت پر نظر رکھیں، بدن کے کپڑوں پر بھی غور کریں، گھر کی تنگی اور وسعت بھی ملحوظ رہے۔ ان چیزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ فقیہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندازوں سے کام لیتا ہے۔ پرہیزگار مسلمان اس سلسلے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شبہات سے بالاتر ہوں۔ درمیان میں بہت سے درجات ہیں، ان سے احتیاط کے علاوہ دوسری کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔ تیسرا مصرف عامل ہیں۔ عامل سے بیت المال کے وہ کارندے مراد ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ خلیفہ اور قاضی عاملین میں داخل نہیں ہیں، البتہ محلے کا امیر، کلرک، وصول کنندہ، امین اور منتقل کرنے والے اس زمرے میں ہیں۔ ان میں سے کسی بھی شخص کو معمول کی اجرت سے زیادہ اجرت نہیں دینی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کے 8ویں حصے سے اس مصرف پر رقم صرف کی جائے اور کچھ رقم بچ جائے تو اسے باقی قسموں پر تقسیم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ رقم عاملین کی اجرت کے لیے کم رہ جائے تو دیگر محکموں کے مال سے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاملین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کا حق خدم اسی مد زکوٰۃ سے دیا جائے گا، اور یہ رقم ان کی محنت اور کام کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی۔ البتہ اس امر کا خیال کرنا ضروری ہے کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں۔ اگر زکوٰۃ کی وصولیابی اتنی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی ہو جائے گی۔ الدر المختار علی ہامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 81۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ عموماً اپنی قوم کے بڑے ہوتے ہیں۔ انہیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہیں اور دوسرے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حکم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، لیکن آپ کے بعد جب اسلام کی مادی قوت حاصل ہو گئی تو نو مسلموں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مال دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ الدر المختار جلد 2 صفحہ 82۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
5واں مصرف مکاتب ہیں۔ مکاتب سے وہ غلام مراد ہیں جنہیں ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے بدلے میں آزاد کرنے کے لیے کہا ہو۔ ایسے غلاموں کو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آقا کو زکوٰۃ کی رقم بدلے کتابت کے طور پر دی جائے۔ خود مکاتب کو دینا بھی جائز ہے، البتہ آقا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکاتب غلام کو زکوٰۃ کی رقم دے، اس لیے کہ بہرحال وہ اس کا غلام ہے جب تک بدل کتابت ادا کر کے آزاد نہ ہو جائے۔ 6واں مصرف قرض دار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کے سلسلے میں یا کسی امر مباح کے سلسلے میں قرض لیا اور افلاس کے باعث ادا نہ کر سکے تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے معصیت کے لیے قرض لیا تھا تو انہیں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر قرض لینے والا شخص مالدار ہو تو اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس شخص نے کسی مصلحت کی بنا پر یا کسی فتنے کے خاتمے کے لیے قرض لیا ہو تو ایسا قرض ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مدیون یعنی قرضدار میں بھی فقر شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بقدر نصاب مال رکھتا ہو اور مقروض ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ صحیح نہیں ہے۔ الدر المختار جلد 2 صفحہ 83۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 7واں مصرف غازی ہیں۔ غازی سے وہ مجاہد مراد ہیں جن کی تنخواہ وغیرہ حکومت سے مقرر نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے ایک حصہ بطور اعانت دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ دراصل فی سبیل اللہ کے مصرف کی تشریح ہے۔ احناف کے نزدیک اس سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہیں جن کے پاس ہتھیار اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہیں ہے، یا وہ شخص جس کے ذمے حج فرض ہو چکا تھا مگر اب اس کے پاس مال نہیں رہا کہ وہ اپنا حج ادا کر سکے، یا وہ طلبہ جو قرآن و حدیث یعنی دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ طلبہ کے لیے فقر شرط ہے، لیکن غازی، مجاہد اور حج کرنے والے کے لیے فقر شرط نہیں ہے اگر وہ مالدار ہوں اور ان کے پاس بقدر نصاب مال ہو مگر اتنا مال نہ ہو جو ان کے جہاد یا سفر حج کے لیے درکار ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ البدایہ والثنایا الدر المختار علی ہامش رد المحتار جلد 2 صفحہ 83۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 8واں مصرف مسافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنے شہر سے سفر کے لیے باہر نکلیں اور ان کا وہ سفر کسی مصیبت یا معصیت کے لیے نہ ہو اور وہ مفلس ہوں تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے، لیکن اگر وہ غنی ہوں یعنی اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو انہیں اس قدر دینی چاہیے کہ وہ اپنے مال تک اپنے گھر تک پہنچ سکیں۔ ایک سوال کا جواب۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان 8 مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقراء اور مسکنت سہنے والے کے بتلانے سے معلوم ہوگی۔ دینے والا اس سلسلے میں ان سے کوئی ثبوت طلب نہیں کرے گا اور نہ حلف اٹھوائے گا، بلکہ لینے والے کے کہنے پر اعتماد کرے گا۔ اگر اس کا کذب یعنی جھوٹ ظاہر نہ ہو، جہاد اور سفر کا معاملہ پیش آنے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ارادہ سفر کا ہے یا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر وہ سفر یا جہاد کے لیے نہ جائے تو دیا ہوا مال واپس لے لے۔ باقی 4 قسموں کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ استحقاق کی شرائط کی تفصیل تھی۔ لینے والے کے آداب ذیل میں مذکور ہوں گے۔ زکوٰۃ لینے والے کے آداب۔ پہلا ادب، لینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوٰۃ کا مصرف اس نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ایک فکر کے علاوہ کسی دوسرے